درس نمبر 15 کے اختتام کے بعد آئیے درس نمبر 16 پڑھیں گے، الدرس السادس عشرہ، ہے نا، الدرس السادس عشرہ۔ تو 16واں سبق جو ہے منصوب ضمائر کے تعلق سے ہے۔ ضمیر جو کس کو کہتے ہیں جی؟ ضمیر وہ اسم ہے جو متکلم کے لیے یا مخاطب کے لیے یا ایسے غائب کے لیے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو استعمال کیا جاتا ہے، اس کو ضمیر کہتے ہیں۔ ضمائر کبھی مرفوع ہوتے ہیں اور کبھی منصوب بھی ہوتے ہیں۔ ضمائر کبھی مرفوع بھی ہوتے ہیں اور کبھی منصوب بھی ہوتے ہیں۔ تو ضمائر کے تعلق سے ہم نے پڑھا تھا کہ ضمائر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک متصل ہے ایک منفصل ہے۔ تو اسی طرح جب مرفوع متصل ہم لوگ بولیں گے تو کیا ہوگا؟ کبھی وہ ضمیر چھپی ہوئی ہوگی اور کبھی ظاہر۔ تو جب ضمیر ظاہر ہوگی تو جیسے ضربتا، ضربتی، ضربتما، ضربتم، ضربتنا جیسا ہم لوگ بولتے ہیں نا، تو یہ جو تا ہے یہ ضمیر ظاہر ہے اور کیا ہے؟ حالت رفع میں ہے۔ یہ ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتنا، ضربتو، ضربنا، یہ پورا ضربتا، ضربتما، ضربتم، یہ تمام چیزیں جو تا، تما، تم، تننا، یہ تمام چیزیں ہیں کیا ہے؟ حالت رفع میں ہے، یہ ظاہر ہے۔ اور اگر جیسے ضربا بول دیے تو اس میں کیا ہے؟ ہوا ضمیر پوشیدہ ہے جو حالت رفع میں ہے، یہ کیا ہے؟ ضمیر متصل کی۔ اور اسی طرح منفصل میں بھی ہے نا، جیسے ہوا، ہما، ہم، یہ سب کیا ہے؟ ضمائر منفصل ہیں جو حالت رفع میں ہوتے ہیں۔ یہ ضمیر اکثر کیا ہے؟ مبتدا بن کر آتے ہیں، یا خبر بن کر آئیں گے، یا فاعل بن کر آئیں گے، یا نائب فاعل بن کر آئیں گے۔ یہ کانا کے اسم کے طور پر بھی استعمال کیا جائے گا۔ یہ ضمیر مرفوع کے تعلق سے ہوا۔ اب کیا ہے؟ ہم لوگ آج پڑھیں گے ضمائر منصوب ضمائر، منصوب ضمائر کے تعلق سے۔ تو منصوب ضمائر وہ ہے، منصوب ضمائر ضمیر متصل ہیں یہاں پر سب، ہے نا۔ تو ضمیر منصوب متصل اس کو کہتے ہیں جو ضمیر اپنے عامل سے ملی ہوئی ہوں اور محل نصب میں واقع ہوں۔ جو ضمیر اپنے عامل سے ملی ہوئی ہوں اور محل نصب میں واقع ہوں، ان کو کیا ہے؟ ضمیر منصوب متصل کہتے ہیں، ضمیر منصوب متصل کہتے ہیں۔ اچھا، ضمیر منصوب متصل یہ اکثر کیا ہے؟ مفعول بھی بن کر واقع ہوتا ہے۔ ابھی ہم لوگ سبق میں پڑھیں گے، یہ اکثر کیا ہے؟ مفعول بھی بن کر واقع ہوتا ہے، یا انا کے اسم کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ابھی انا کے اسم کو ہم لوگ نہیں پڑھنا ہے، صرف کیا ہے؟ مفعول بھی کے طور پر جو سبق میں دیا گیا ہے اس کو پڑھیں گے۔ جیسے ضمیر کیا ہے؟ ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یہ تمام کے تمام کیا ہے؟ ضمیر منصوب متصل ہے۔ تو دیکھیے گا سبق میں آپ لوگ، دیکھیے خلقہ اللہ، خلقہم اللہ، پہلی لائن کی دونوں مثالوں کو دیکھیے، ہو کو اور ہم کو کیا ہے؟ ریڈ کلر سے ریڈ کلر کیا گیا ہے۔ تو یہ جو ہو ہے یہی ضمیر منصوب متصل ہے جو کیا ہے؟ حالت نصب میں ہے یہاں پر۔ خلقہ تو یہاں پر فعل آ گیا، اللہ اس کا فاعل، ہو یہ کیا ہے؟ مفعول بھی ہے۔ تو یہ تمام کے تمام کیا ہے؟ حالت نصب میں ہے اور مفعول بھی کے جگہ استعمال کیا گیا ہے۔ ابھی سبق پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ چیز کلیئر ہو جائے گی۔ من خلق العالم، من خلق العالم، دنیا کو کس نے پیدا کیا؟ من خلق، کس نے پیدا کیا؟ العالم، دنیا کو۔ خلقہ، اس کو پیدا کیا، یعنی خلق العالم، خلق اللہ الاعلم، ایسا ہے۔ تو خلقہ، اس کو پیدا کیا،
یا اسے پیدا کیا اللہ نے، خلقہ اللہ، اسے اللہ نے پیدا کیا۔ تو یہاں پر ہو کیا ہے، یہ حالت نصب میں ہے جو مفعول بھی واقع ہو رہا ہے خلقہ کا۔ من خلق الناس، من خلق الناس، لوگوں کو کس نے پیدا کیا، لوگوں کو کس نے پیدا کیا، خلقہم اللہ، ان کو دیکھیے یہاں پر ہم جو ہے یہ حالت نصب میں ہے، حالت نصب میں ہے، جو دیکھیے ہم یہاں پر الناس کی وجہ سے لایا گیا، الناس جو جمع میں ہے کہ لوگوں کو کس نے پیدا کیا، تو خلقہم، ان کو پیدا کیا اللہ نے۔ من خلق الجنت، جنت کو کس نے پیدا کیا، خلقہ اللہ، جنت کو اللہ نے، دیکھیں یہاں پر حال آئے کس بنیاد پر، جنہ مؤنث ہونے کی وجہ سے، اس سے پہلے عالم کیا ہے مذکر ہونے کی وجہ سے ہو لائے، اور اس سے پہلے جو ہے الناس جمع ہونے کی وجہ سے ہم لائے۔ تو من خلق الجنہ، جنت کو کس نے پیدا کیا، خلقہ اللہ، اس کو اللہ نے پیدا کیا۔ من یخلق الازہار، پھولوں کو، پھولوں کو کون پیدا کرتا ہے، پھولوں کو کون پیدا کرتا ہے، یہاں پر دیکھیے یخلق فعل مضارع، اس لیے ہم لوگ کیا ہے ترجمہ بھی حال اور مستقبل میں کریں گے۔ من یخلق الازہار، پھولوں کو کون پیدا کرتا ہے، یخلقها، یخلقها اللہ، اس کو اللہ پیدا کرتا ہے، یخلقها، دیکھیے غیر عاقل ہے اس لیے ہم لوگ یہاں پر حال آئے اس کی ضمیر، یخلقها اللہ، یخلقها اللہ، اس کو اللہ پیدا کرتا ہے، ان کو اللہ پیدا کرتا ہے۔ من خلق السماء، من خلق السماء، آسمان کو پیدا کس نے کیا، آسمان کو پیدا کس نے کیا، خلقہ اللہ، اس کو اللہ نے پیدا کیا۔ من خلقک، تجھ کو کس نے پیدا کیا، تجھے یا تجھ کو کس نے پیدا کیا، خلقنی، خلقنی اللہ، خلقنی اللہ، مجھے اللہ نے پیدا کیا، خلقنی اللہ، مجھے اللہ نے پیدا کیا۔ من یرزقک، رزق تجھے کس نے دیا، یرزقنی اللہ، یرزقنی اللہ، مجھے یرزقنی ربی، یرزقنی ربی، مجھے رزق دیا یا دیتا ہے، تجھے رزق کون دیتا ہے، مجھے رزق دیتا ہے میرا اللہ، یرزقنی، مجھے رزق دیتا ہے، ربی، میرا رب، میرا اللہ۔ من یرزقکم من الطیبات، من یرزقکم، تمہیں کون رزق دیتا ہے، من الطیبات، معنی کیا ہے، پاک، تمہیں پاک چیزوں سے کون رزق دیتا ہے، طیبات ان کے معنی پاک چیزیں، حلال چیزیں، من یرزقکم، تمہیں کون رزق دیتا ہے، من الطیبات، پاک چیزوں سے، حلال چیزوں سے، یرزقنا ربنا، ہمیں رزق دیتا ہے، ہمیں رزق دیتا ہے ہمارا رب، ربنا ہمارا رب۔ اتعبدون الہا واحدا، کیا تم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہو، کیا تم ایک معبود کی یا ایک اللہ کی عبادت کرتے ہو، نعم نعبد الہا واحدا، ہم ایک معبود کی عبادت کرتے ہیں، ہاں نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، الہ واحدا، ایک معبود کی۔ اخلق الناس شیئا، اخلق، کیا پیدا کیا لوگوں نے کچھ بھی یا کوئی چیز، کیا خلق الناس، لوگوں نے پیدا کیا، شیئا، کچھ بھی یا کوئی چیز، لا، نہیں، ما خلقوا شیئا، انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کیا، وہ انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کیا۔
اَيَخْلُقُونَ شَيْئًا، کیا وہ کچھ پیدا کریں گے؟ کیا یخلقون کرتے ہیں یا کریں گے، ہے نا؟ اَيَخْلُقُونَ کیا وہ پیدا کرتے ہیں یا کریں گے، شیئن کوئی چیز، لا یخلقون شیئا نہیں، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کریں گے، لا یخلقون وہ پیدا نہیں کریں گے کوئی چیز یا کچھ بھی پیدا نہیں کریں گے۔ اتعرف الہک کیا تم اپنے معبود کو پہچانتے ہو، اتعرف کیا تم پہچانتے ہو، الہ کا اپنے معبود کو، اپنے رب کو، نام اعرفہ ہاں میں پہچانتا ہوں اسے، نام ہاں اعرف میں پہچانتا ہوں اسے، اعرفہ میں اسے پہچانتا ہوں۔ اخلقتم الارض، اخلقتم الارض کیا زمین کو تم نے پیدا کیا، اخلقتم کیا تم نے پیدا کیا، الارض زمین کو، لا نہیں، ما خلقناها ہم نے اس کو پیدا نہیں کیا، ارضا مؤنث ہے جی، السماء والارض ہے نا، اس لیے حال آیا گیا، لا ما خلقناها ہم نے اسے پیدا نہیں کیا، بل اللہ بل اللہ خالق کل شیء، بل اللہ بلکہ اللہ خالق پیدا کرنے والا ہے، کل شیء ہر چیز کو، بل اللہ خالق کل شیء بلکہ اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہاں پر ہم لوگوں نے منصوب ضمائر کے تعلق سے پڑھا۔ آج سبق کا ہم اختتام یہیں پر کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع کے حصول کے لیے مزید محنت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔